دوستوں، میرے بھائیوں، دو جہاں کے مالک ہمارے آقا اور آل رسول کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے پیش کرنے کے لیے باواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش فرمائیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، دنیاوی اعتبار سے ہم اس بات پر تفاخر کرتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں اگر کسی کو کچھ زیادہ مل جائے تو اس پر شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اوروں کی بنسبت یہ نعمتیں زیادہ عطا فرمائی۔ دوسروں کے لیے بنگلور اور کبیری کا، ٹٹیوں کا اور ٹینوں کا مکان ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو RCC کا عطا کیا، یا پھر اس سے آگے کی نعمتوں کے بارے میں آدمی کو خیال اور استحضاء بھی آ جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کا معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کو ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن بدنصیبی ہے کہ دنیا کے معاملات کے اندر میں کسی بیمار کو دیکھے تو صحت مند آدمی کے دل میں یہ خیال فطرتاً پیدا ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ اس بیمار کو دیکھ کر آدمی اپنی صحت کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ کسی غریب اور فقیر اور مسکین کو، محتاج کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے والا بنایا، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا۔ یہ بھی ایک رخ ہے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے، اور اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو اپنی ملی ہوئی نعمتوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے وہ ہوں گے کہ جو دینی اور روحانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات پر شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اور روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زیادہ انعام کا معاملہ فرمایا، اس پر یہ شکر بھی ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت اور قبولیت کو بھی حاصل کرے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جہاں پر اسلام عطا کیا، جہاں پر مسلمان بنایا، جہاں پر نمازیں اور اذانیں اور صدقہ اور خیرات، حج و زکوٰۃ عطا فرمایا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اللہ کی خاص نعمتیں، خاص الخاص نعمتیں، کہ جو نعمتیں ظاہری طور پر ہم کو قرآن ہمارے پاس میں موجود ہے، دین اور شریعت کے نظام ہمارے پاس میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک حقیقی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نسبتوں کا ہے جو اپنے محبوب کے ذریعے سے قیامت تک چلایا۔ ہم اس بات پر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی تو ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے دین اور شریعت کے ساتھ میں دین اور شریعت کے دینے والوں کی نسبتیں بھی تو نے ہم کو اور آپ کو عطا فرما دی۔ یہ ممکن ہے کہ کسی کو دین اور شریعت مل جائے، اس پر نجات ہو جائے، جہنم سے بچے، جنت میں چلے جائے، ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ بندہ بڑا ہی مقرب ہوتا ہے اور بہت زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے دین و شریعت تو عطا کیا ہو لیکن اس کے ساتھ نسبتیں بھی عطا فرمائی ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کی امت پر خاص کرم ہے کہ دین اور شریعت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو عطا فرما دیا، لیکن نسبتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ ہم جن کو چاہیں گے انہی کو عطا کریں گے۔ نسبتیں ایک لفظ، واقعیتاً میرے دوستوں اس کے شکر کو سوچو اور اپنی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں شکر کو ادا کرنے کا مزاج بھی بناؤ کہ اللہ نے دین اور شریعت کے ساتھ گروہ زمین پر بسنے والے سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بھی عطا کیا، شریعت بھی عطا کی، لیکن اس صدی کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہارے میرے ساتھ میں مزید انعام کا معاملہ فرما کر اگر دین اور شریعت کے ساتھ میں نسبتیں بھی اگر عطا فرمائی ہو تو
ہم بے تاج کے بادشاہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں سجدے شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو دین عطا کر دیتا ہے، احکامات عطا کر دیتا ہے، اچھے کام کرنے کا موقع انسانوں کو عطا کر دیتا ہے، لیکن نسبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا۔ نسبتوں کا مل جانا یہ خدا کا بڑا خاص انعام ہے، اور اللہ کو وہ بندے بڑے محبوب ہوتے ہیں کہ جو اپنی نسبتوں کی قدر کا شکرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں ان کی نعمتوں میں اضافہ ہی اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ معصومیت اور آپ کے سادے پن کے انداز سے یہ بات ذہنوں کے اندر میں آ رہی ہوگی کہ نسبتیں کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبتوں کا الگ تذکرہ قرآن مجید نے بھی فرمایا، اور نسبتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کے اندر میرے آقا کی زبان مبارک سے الگ سے تذکرہ فرمایا کہ یہ ممکن ہے کسی کو دین مل جائے لیکن نسبتیں نہ ملے، کسی کو قرآن ملے لیکن نسبتیں نہ ملے، اور کسی کو شریعت مل جائے لیکن نسبتیں نہ ملے۔ نسبتیں یہ کیا چیز ہے؟ نسبتوں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی طرف میں رہبری اور اشارہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا فرما دیجئے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٍ مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى، یہ ہے نسبت کہ تم کو میں نے دین اور شریعت دے دیا ہوں قرآن کو نازل کر کے اور میرے محبوب کے ذریعے سے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تم کو نسبت بھی ملے۔ نسبتیں حاصل کرنے کے لیے تمہیں کچھ علیحدہ محنت کرنی پڑے گی۔ نواز اور یا غوث الاعظم کہہ کر اس دھوکے میں نہیں آ جانا کہ ہم بھی اپنی جگہ تو ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم اہل نسبت ہو، لیکن خدا کی نظر میں ہمارا شمار اہل نسبت میں ہے۔ اس کی تصدیق قرآن مجید سے کیسے ہوگی؟ معلوم کرنا ضروری ہے۔ ہم تو سمجھتے رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم مرید بن گئے، ہم اہل نسبت ہیں، ہم غوث و خواجہ سے محبت کرنے والے ہیں، اہل نسبت ہیں، ہم مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں، اہل نسبت ہیں، ہم پنجتن پاک سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل نسبت ہیں۔ نہیں، نسبت کے لیے قرآن مجید نے ایک الگ راستہ اور ایک الگ شناخت متعین فرمائی۔ اس کسوٹی پر اہل نسبت جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جانچنا اور اپنا سرٹیفائیڈ ہونا، اپنا سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے، اور سرٹیفکیٹ کے لیے سب سے زیادہ مستند اور اتھینٹک جو چیز ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اب اہل نسبت کون قرار دیے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٍ مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے تم محبت کریں، مودۃ فی القربا کی مودت کریں۔ جو مودت کرے گا اور جن کو مودت کی توفیق ملے گی اور جو مودت کا اپنی زندگی میں خود کو محسوس اور اظہار کرے گا وہ تو اہل نسبت ہے۔ باقی محبت کا کر لینا اور باقی نام کا لے لینا یا نعروں کا لگا دینا یہ مودت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مودت کا کانسیپٹ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ بیان فرمایا کہ مودت کا اظہار کرنے والے وہ اہل نسبت ہے۔ کیوں؟ کہ مولا علی علیہ السلام سے بھی محبت کا دعویٰ کرنے والا ایک طبقہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے کے اندر میں اپنے دنیاوی اغراض کے لیے مولا علی کو مولا علی کہتا تھا، اور حکومت کے لیے اور دنیاوی منفیت اور دنیاوی اغراض کے لیے کہ مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر میں عزت ملے گی، ملک ملے گا، مراعات ملے گی، لوگ قدر کریں گے، اس لیے وہ علی علی کہتے ہوئے بھی حج سے تجاوز یہ کرتے چلے گئے کہ انہوں نے مستقل ایک گروپ اور ایک جماعت بنائی کہ مولا علی علیہ السلام کی عصمتوں کو اتنا آگے ہم بنا کر کہ وہ معیار سے تجاوز کر کے
وہ مولا علی علیہ السلام کو خدا کے مقام تک یا خدا کے خاص اور پھر تجاوز کر کے انبیاء کے مقام سے آگے مولا علی کو بڑھانے کی کوشش کی. ایسا طبقہ کوفہ کے اطراف میں ایک جماعت اور ایک طبقہ بن گیا. جب اس بات کی اطلاع پہنچی تو مولا علی علیہ السلام نے یہ نہیں کہ میری محبت میں کہہ رہے ہیں خدا مجھے مان رہے ہیں اور خدا تک مجھے پہنچان رہے ہیں, محبت میری اچھی چیز ہے نا, یا میں ان کو چھڑا لوں گا, میں ان کو بچا لوں گا. نہیں, علی کے سپاہی عدل والے ہوتے ہیں. علی کے سپاہی اصل میں دنیا کو اللہ کا صحیح راستہ بتانے والے ہوتے ہیں. جب مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی کوفہ کے اندر میں کہ آپ کی محبت میں بعض لوگ غلو کر کے آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ کی اپنی مرضی کے مطابق میں آپ کی منقبتوں کو پڑھ کر لوگوں کے اندر میں عزت اور لوگوں کے اندر اپنی دنیا کے کمانے کے لیے اپنی ملائی کھینچنے کی چکر میں ہے, تو مولا علی علیہ السلام نے تقریباً 30,000 ایسے جو یہ کہتے تھے کہ ہم شیعان علی ہیں اور مولا علی کے چاہنے والے ہیں, ہم خدا کو ان کے قریب سمجھتے ہیں یا ان کو ہم خدا کہتے ہیں, اتنی عظمتوں میں اتنا اوپر لے کر چلنے والوں کو حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا, قتل کروا دیا. محبت ہی تو تھی ہوگی نا. محبت صرف مجبوری ہو سکتی ہے, غرض کو لیے ہوئے ہو سکتی ہے. چلو چشتیہ رومال ہے تو لوگوں میں عزت مل جائے گی, استعمال کر لو, یا غریب نواز کہہ دو تو دنیا کے کام بن جائیں گے, اس کے لیے اپنی آپ کی دعائی دے دو, یا پھر خانقاہ سے وابستہ ہو تو چلو قبولیت کے مقام مل جائیں گے. یہ مجبوریاں ہو سکتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کو قتل کروا دیا. محبت تھی لیکن مودت کا ثبوت نہیں تھا. مودت کا ثبوت نہیں تھا. مودت کیا ہے؟ مودت جہاں پر آ جاتی ہے تو جو چیز کی نسبت اس ذات سے جڑ جاتی ہے ان سے بھی محبت اور مودت کا اظہار کرنا شروع کرتا ہے. محبت سے آگے بڑھ کر مودت آ جاتی ہے تو قلب اور دل کے ساتھ میں ان کا فریفتہ, اس کا بولنا, اس کا سوچنا, اس کا سننا اور اس کا محسوس کرنا, اس کی زندگی گویا کہ ان کی مودت کا پیکر بن جاتی ہے. چنانچہ مولا علی علیہ السلام سے محبت بہت قابل قدر ہے. اے وابستگان خانقاہ محمدیت میری نصرتی, آپ اپنی خانقاہوں میں, اپنے گھروں کے اندر میں خطبہ غدیر قم کی محفلوں کو کر رہے ہو, مجلسوں میں شریک بھی ہو رہے ہو, شرکت بھی کر رہے ہو, بہت مبارک ہے. لیکن اسی کے ساتھ میں سوچو کہ خدا کرے کہ ہم کو اہل نسبت خدا کی نظر میں شمار کرنے کے لیے اہل مودت بھی بنا لیں. اہل مودت کا شمار اور اہل مودت کی پہچان کیا کہ مولا علی کی ذات کے ساتھ میں, اس لیے کہ فضیلت اور منقبتوں کو سننے کے بعد میں اپنی نجات کے لیے, اپنی دنیا کے لیے, اپنے اغراض کے لیے مولا سے اگر محبت کریں تو یہ محبت غرض کے ساتھ میں ملی ہوئی ہوگی. مودت والے نہیں ہوں گے, محبت والے ہوں گے. لیکن مودت کا مطلب کیا ہوگا؟ مودت جن کو نصیب ہوگی کہ اہل مودت ہی اہل نسبت ہے. مودت کیا ہے؟ مودت یہ ہوگی کہ مولا علی علیہ السلام سے محبت تو ان کی اہل بیت سے, ان کی آل سے اور ان کی نسبتوں سے, ان کے نام سے, ان کے عمل سے اور ان کے تذکرے سے اور ان کے ہر چیز سے ہم کو مودت ہوگی. اب یہ نہیں کہ غدیر قم کی محفلوں کو, مولا علی کے تذکروں کو ہم کر لیں, ٹھیک ہے محبت کا اظہار تھا, غنیمت ہے یہ بھی, لیکن محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے. اب اس مہینے کی تیاری اور اس کے لیے ہمارا اظہار کیا ہوگا؟ مودت کا اظہار, کہ مولا علی سے محبت کا اظہار جو ہوگا وہ پھر محرم الحرام میں ان کی آل سے اپنی محبت اور مودت کا اظہار, محرم کی مجالس سے یہ مودت والا ثبوت ہوگا. اگر مولا علی کو تو ہم یاد کریں لیکن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو یاد نہ کریں,
اور ان کے نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں نہ رکھے، اور ان کے نسبتوں کی محفلوں کو اپنی خانقاہوں میں نہ سجائے، اور ان کے نسبتوں کی محفلوں کو، ان کے تذکرے کو اپنے گھروں میں نہ کریں، تو اہل محبت میں تو شمار ہوگا لیکن اہل مودت میں شمار نہیں ہوگا۔ اہل محبت کے لیے فضیلت اللہ تعالیٰ کچھ عطا کر دے گا، اس کا انکار نہیں، لیکن اہل مودت کو اللہ تعالیٰ نسبتیں عطا کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اہل محبت مولا علی سے بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کو بہاتے ہیں، سب کچھ بھی کرتے ہیں، غوث و خواجہ سے بھی محبت کرتے ہیں، 11ویں بھی ہوتی ہے، چھٹی شریف بھی ہوتی ہے، لیکن اہل مودت نہیں ہے تو وہ نسبت ان کو نہیں ملتی۔ زندگی کے 70-80 سال گزر گئے لیکن نسبت ان کو نہیں ملی ہوئی ہے، کسی ان کے غلام سے اور کسی ان کی آل سے یا کسی ان کے نمائندے سے ان کی نسبت قائم نہیں، یعنی مرید نہیں بنے ہوں گے۔ اس لیے آپ اگر غور کریں گے تو مولا علی سے محبت کرنے والوں میں ایک طبقہ پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں سے ہم کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، شیعہ اور رافضی، لیکن ان کے پاس سے پیری مریدی کا نظام کم ہے بعض طبقے کے اندر میں بالکل انکار نہیں ہے، ان کے پاس میں ہوتا ہے، لیکن یا تو پھر وہ ائمہ طریقت کو اپنا پیر کہیں گے، یا پھر غائب جو امام آنے والے ہیں امام مہدی کو وہ کہیں گے کہ وہ ہم ان کے مرید ہیں، ان سے نسبت ہماری حاصل ہے، درمیان کا حصہ خالی نہیں۔ پھر نماز پڑھیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے تو کعبے کے پہلے امام کی نیت کر کے نماز پڑھ لی، یا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، نہیں۔ تیری نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جو تیری مسجد کے اندر میں، تیرے علاقے کے اندر میں، تیری مسجد میں جو امامت کے قابل ہوگا اس امام کے پیچھے اپنی نماز پڑھ لے۔ وہاں پر محبت ہے، مودت نہیں، تو نتیجے کے اعتبار سے نسبت نہیں۔ بڑے دھڑام سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو ائمہ طریقت کی عقیدتوں کے اندر میں رہتے، ان کی ہماری نسبتیں ہیں، ہم بڑے وزندار پتھر ہیں، ہم کو یہ پیر مریدی کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اس سے زیادہ نیچے اتر کر یہ بات اور یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ غوث و خواجہ اور اولیاء کا بھی تذکرہ ہوتا ہو تو پھر اس کے لیے بھی وہ پسند زیادہ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنی وزن چیزیں نہیں ہیں، اس سے زیادہ تو ہم کو علی کا نام ملا ہوا ہے، اہل بیت کا نام ملا ہوا ہے، اور ائمہ طریقت کا نام ملا ہوا ہے۔ ارے انہی کے طریقت میں مودت والے اگر ان کی اہل بیت اور ان کی اولادوں میں جو پیران کامل اولیاء کی صورت میں دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، اگر ان میں سے کسی کا دامن کیونکہ دامن اسی وقت میں نصیب ہوگا جبکہ تم اہل مودت ہو۔ اہل مودت نہیں تو وہاں نسبت بھی نہیں، اور مودت کا مطلب کیا کہ صرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ مودت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کی محبت میں اس طرح سے آگے بڑھیں گے کہ ان کے لیے اپنے جان و مال کو نچھاور کریں گے، اور ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے، اور ان کے لیے اپنے آپ کو ان کے نسبتوں کی محفلوں کے لیے اپنے گھروں کو کھولیں گے، اور ان کی محبت اور مودت کے اظہار کے لیے اپنے خاندان کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے علاقے والوں کو، ان سب کو محبتیں تقسیم کریں گے۔ یہ مودت کا اظہار ہے، اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے، جو اہل مودت ہوں گے ان کو ہی نسبت ملے گی۔ سمجھ میں آگے نہ پہچان؟ اہل محبت کتنے مل جائیں گے آپ کو؟ اولیاء سے محبت کرنے والے کہ کوئی عرس ان کا نہیں چھوٹے گا، کہیں پر پھول و چادر سے وہ دور نہیں ہوں گے، کبھی 11ویں ان کے گھروں سے ختم نہیں ہوگی، اور کبھی چھٹی شریف ان سے دور نہیں ہوگی، سب کچھ بھی ہوگا، لیکن ان کو نسبت نہیں ملے گی۔ پوچھو، سوال کرو کہ تمہاری عمر کا اتنا حصہ گزر چکا ہے، کیا کسی تم ان کی آل اور اہل بیت سے کسی کو اپنا تم نے بڑا بنایا، اور کسی کے ہاتھ پر تم مرید بنے، اور کیا تم نے کسی کو اپنا پیر بنایا؟ نہیں 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 نہیں، ابھی انتظار ہے ایسے کا، ویسے آدمی ہم کو نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو خدا کے کارخانے کے اندر میں اچھے آدمی ختم ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اتنا اچھا بن گیا کہ تجھے کوئی دوسرا اچھا ہی نظر نہیں آ رہا، یہی تو تیری خرابی ہے۔ اس خرابی کو، اس بیماری کو ختم کر کے تو اچھے لوگ تجھے پھر نظروں میں آئیں گے، ملیں گے، یا پھر اس کے لیے وہ
اسباب کو اختیار کر کہ جاؤ بزرگوں کی چوکھٹوں کے اوپر ماتھے کو ٹیک کر مانگ کہ جو تمہارے سچے نمائندے ہوں ان کو ہماری پہچان کروا دیجئے، ہم کو بتا دیجئے کہ چاہے وہ بہار میں ہو کہ اڑیسہ میں ہو کہ بنگال میں ہو کہ چاہے کہیں بھی ہو، لیکن میری تقدیر کے چمکنے کے لیے میں اہل معدد بن کر میں اہل نسبت میں بن جاؤں، اس کے لیے کوئی پیر کامل مجھے عطا کیجئے۔ اپنی پسند سے کسی پیر کا انتخاب، اس میں دھوکہ ہوگا۔ جیسے لو میرج ہمیشہ ناکام ہوتی ہے کہ کسی کی تقریر سن کر، کسی کے چمتکار کو دیکھ کر، کسی کے سفید چھٹے کو دیکھ کر، کسی کو چھلے کود کو دیکھ کر انہیں پیر ہے، اس کو اپنی مرضی سے کر رہا ہے، وہ بجائے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر یا پھر اہل اللہ کے پاس بھی عرض کر کے، غنی نواز کے پاس سے بھیک مانگ کر، تو خدا کی قسم جو اس راستے کو اختیار کرے گا خدا اس سے پیر کامل کو ضرور ملائے گا، اور پیر کامل کا ہاتھ اور ان کی دستگیری اور ان کی نسبت اور اس کا مرید بننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اہل مودت ہی اہل نسبت بنتے ہیں، اور جن میں مودت نہیں ہوتی صرف محبت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ محروم ہو جائے۔ کیوں؟ کہ ان کی محبت اغراض کو لیے ہوئے ہوگی، کہ دنیاوی اغراض کے لیے وہ ان سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، اور ایسے صرف محبتوں کا دعویٰ کرنے والوں کو میرے مولا علی علیہ السلام نے 28 یا 30 ہزار آدمیوں کو قتل کروا دیا۔ برداشت نہیں کیا، محبت کرنے والے تھے، لیکن وہ محبت اللہ کی بارگاہ میں جو ناقابل قبول اس کو وہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ والے اللہ سے جوڑنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے کاٹنے والے نہیں ہوتے۔ یہ تو بے عقیدہ اور بدعقیدیوں کا اوجھا الزام ہے کہ اللہ والوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر اللہ ہیں۔ خدا کی قسم اللہ والے ہوتے ہی ہیں وہ جو ہر سمت اور ہر اعتبار سے اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ ان کی محبت بھی قابل قدر ہے، لیکن محبت کو آگے بڑھا کر قرآن کے حکم کے مطابق میں مودت کا اظہار کرو۔ مودت کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی زبان کے تذکروں میں، اپنے گھروں کے دسترخوانوں پر، اپنے بیوی بچوں، اپنے خاندانوں کے اندر میں جیسے اچھی دنیا اور اچھی دنیا کی چیزوں کے تذکرے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اہل مودت کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صرف بیانوں میں، وہ منقبتوں میں اور نعتوں میں نہیں، بلکہ جہاں بھی موقع ملے گا اہل مودت، چونکہ دل سے ان کی مودت ہوتی ہے، ہر جگہ اس کو ظاہر کریں گے۔ اور جو اہل مودت بن جائے، اور جو اہل مودت بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے ان کی نسبتوں کی محفلیں بوجھ اور وزن نہیں بنے گی، بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرے گا بھی، کروائے گا بھی، اور اس کے اوپر جتنی جان اور جتنا مال خرچ ہو جائے اس کے اوپر خوش بھی ہوگا، کیونکہ وہ اہل مودت بن چکا ہے۔ تمہاری اولاد تمہارے پاس میں، تمہاری بیوی تمہارے پاس میں، تمہارے رشتہ دار تمہارے پاس میں، تمہارے سالہ اور سالی تمہارے پاس میں اہل مودت ہے، تو ان کو کھلاتے ہو، ان کے اوپر خرچ کرتے ہو، اور ان کو راضی کرنے کے لیے تم جو کوشش کرتے ہو تو اس کے اوپر احسان جتاتے ہو، یا تمہارے دل کا جذبہ ہوتا ہے اور تمہارا دل خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ مودت ہے وہاں پر۔ ایسے ہی اگر اہل بیت سے ہم کو محبت کے بجائے مودت ہوگی تو پھر پیر کو کہنے کا حکم نہیں دینے کا پڑے گا کہ تم بھی اپنے گھر پر محفل رکھو، یا پھر پیر کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ اس طرح کا نظام بناؤ، بلکہ اہل مودت جو ہوں گے وہ خود اپنی چاہت کے ساتھ میں اپنی مودت کا اظہار ان کی بارگاہوں میں پیش کریں گے۔ ابھی ہم کمزور ہیں، اس کے لیے اپنے مریدوں اور اپنے خانقاہوں کو ایک راستہ بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، حالانکہ یہ چیز اصل اور منزل کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اہل بیت کی مودت قرآن پاک کے مطابق میں ہر ایک مسلمان کی اس کی اپنی ضرورت ہے، نسبت صحیح اسی کو ملے گی جو اہل مودت ہوگا، اہل محبت ہوگا۔ اب غوث و خواجہ سے محبت کرنے والے کروڑوں انسان ہوں گے نا جی، لیکن ہر محبت کرنے والا وہ مرید نہیں ہوگا، وہ سلسلے چشتیہ اور قادریہ کو حاصل کیا ہوا نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ کتنے علی علی کہنے والے ہیں، لیکن ان کی آل سے وہ نسبتوں کو قائم کیے ہوئے اہل مودت نہیں ہوں گے، ان کے گھروں کے اندر غوث و خواجہ کی نسبتوں کی محفلیں نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو کٹے ہوئے ہوں گے۔ بڑی مثال میں نے بے ادبی کے لیے نہیں بلکہ اشارے کے لیے عرض کر دیا ہوں کہ سوئے زمین کے بڑے بڑا ملک ہے،
مولا علی سے محبت کرنے والا اس محبت کا بدلہ بھی مولا علی کو ادا کریں گے، قابل قدر ہے، بہت اچھی چیز ہے ان کی محبت کے وہ رخ کو، لیکن مودت کا معاملہ ان کے اہل بیت سے ان کے آل کے ساتھ میں وہ جیسی مودت کا اظہار کرنا چاہیے امام حسن اور حسین علیہ السلام اور کربلا کے ان کے عزا خانوں کے اندر میں اور ان کے عبادت خانوں اور ان کے مجالس سے تو ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن وہاں پر انہی کی آل میں اہل بیت میں جو غوث و خواجہ ہے اور اولیاء ہے ان کے معاملات کے اندر میں کوئی مودت کا اظہار نہیں ہوتا، تو مودت نہیں تو نسبت بھی نہیں، اس لیے ان کے پاس میں غوث و خواجہ اور یہ مودت کا نظام نہیں تو نسبت پیری مریدی کا زیادہ نظام بھی ان کے پاس میں نہیں۔ یہ ایک مثال تو میں نے وہ دے دی، اور دوسری تم اپنے معاشرے کے اوپر نظر کرو کہ عمریں گزر جائے گی غوث و خواجہ کا نام لے کر اور بزرگوں کے آستانوں پر جانے کے بعد میں، لیکن کتنے کتنے ایسے لوگ جو پوری زندگیوں میں اولیاء کی محبتوں کا دم بھرے ہوں لیکن مر گئے، لیکن ان کو کوئی ان کی نسبت کا کوئی پیر نہیں ملا اور وہ مرید بھی بن نہیں سکے۔ جب مرید نہیں بن سکے تو وہ اہل نسبت بھی نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے میدان کے اندر میں نسبت ہی کام آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنتیوں کی صفیں مجموع کی صورت میں جنت میں جائیں گے تو جماعتوں کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے پیر اپنے رہبر کا نام لے کر ان کے جھنڈے کے نیچے ان کو بھیجا جائے گا، وہاں پر نسبتیں کام آئے گی۔ اگر قادری نسبت ہے، چشتی نسبت ہے، نقشبندی نسبت ہے، سہروردی نسبت ہے، کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ میں نسبت ہے، نہیں ہم کو محبت ہے تمام اولیاء سے کام نہیں آئے گی۔ مودت کرو، مودت کرو گے تو نسبت ملے گی۔ مودت کے لیے وہ نظام ہے کہ ان کے مودت کے اظہار کے لیے اپنی جان کو بھی خرچ کرے، اپنے مال کو بھی خرچ کرے، اور مودت کے اظہار کے لیے اپنے ذاتی طور پر اپنے گارے پسینے کی کمائی میرے غریب مرید کبھی ایسا بھی تو کر کے میرے سامنے کارنامہ پیش کرے کہ حالات بالکل اتنے تنگ ہے کہ میں مولا حسین کے نسبت کی محفل نہیں کر سکتا، غوث و خواجہ کے نسبتوں کی محفل کا میرے پاس میں انتظام نہیں، لیکن رات میں آٹو چلا رہا ہوں اور رات میں جا کر بیٹ کے اندر میں حمالی کر رہا ہوں اور رات میں یہ کام کر رہا ہوں 15 دن کے لیے، کیوں کہ یہ کام کرنے کے بعد میں چونکہ مجھے مودت ہے اس کے لیے میں اس خرچ کو جمع کر کے مودت کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ ہے مودت کرو۔ اگر مودت نہیں ہے، خالی محبت پر کام نہیں بنے گا، محبت قابل جزا بن جائے گی۔ مجلس ہوتی ہے، آ جاتے ہیں، مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، لنگر کھا لیتے ہیں اور اسی طریقے سے ہو جاتا ہے، محبت ہے ضرور لیکن کام نہیں بنے گا اس پر۔ مودت کے لیے اپنی سانسوں میں، اپنے دل و دماغ میں مودت کا اظہار ضروری ہے، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی برادریوں کے اندر میں مودت، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کو مودت ہے، اور وہ مودت جب ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر نسبت ملے گی، نسبت، اور نسبت جب مل جائے گی تو پھر نسبت کیا چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں نسبت کی بڑی عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کے میدان کے اندر میں جنتی جنت میں جو جائیں گے وہ اپنی نسبت والوں کے ساتھ ان کے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے، غوث الاعظم سامنے ہوں گے اور ان کی نسبت والے ان کے مریدین ان کے پیچھے ہوں گے، خواجہ خاقان سلطان الہند سامنے ہوں گے اور ان کے پیچھے چشتی سارے ان کے سچے غلام جو مودت والے، صرف محبت والے نہیں، ان کے پیچھے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ان اولیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان کے اندر میں انسانیت کے جنتیوں کی صفوں کا اور جنتیوں کے لشکروں کا سپہ سالار بنا کر ان کی سپہ سالاری میں جنت میں داخل کرے گا۔ اکیلے اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، اکیلے جن کے لیے دروازہ کھلے گا تو میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن اکیلوں کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، باقی سب کے لیے اپنے سرپرستوں اور جن کے تابع ہو کر دنیا میں جنہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ مرید بننا کتنا ضروری ہے، نسبت کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور نسبتوں کے حاصل ہو جانے کے بعد وہ نسبتیں بڑی عظمت والی ہوگی۔ جو اہل نسبت ہوگا اس کو مودت کی ترغیب دینی نہیں پڑے گی۔ ابھی تو ہماری کمزوری ہے کہ مودتیں کم ہیں، جس کی وجہ سے ترغیب دینی پڑتی ہے کہ تم اپنے گھروں میں محفلیں کراؤ کربلا کی، اور ترغیب دینی پڑتی ہے کہ تم غدیر
اہل محبت ہوں گے تو کبھی تمہارے پیر سے آ کر کسی مرید نے یا کسی خلیفہ نے سوال کیا کہ میرے سالے صاحب کی میں دعوت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کروں کیا حضرت؟ میرے سسرے کو اور میرے سسرال والوں کو بلا کے دعوت کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی مشورہ کیا مجھ سے؟ کیونکہ وہاں مودت ہے نا، محبت بھی ہے، مودت بھی ہے کہ خاندان کے لوگ ہیں، ابھی سگائی قائم نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا کہ شریعت اور قرآن اور دین کے ساتھ میں ہم کو اور آپ کو اگر نسبتیں عطا فرمائی تو ایک نظام ہے جو نسبتوں کی صورت میں تم کو ہم کو ملا ہے۔ یہ نسبتیں کیا ہے؟ یہ پیری مریدی کیا ہے؟ یہ چیز نسبتوں کے اعتبار سے سگائی اور رشتہ داری اور خاندان میں داخلے کا انٹرنس گیٹ ہے۔ مرید اگر سلسلوں میں بن جاتے ہیں تو پھر کیا بات ہے کہ تم اس خاندان کے فرد بن چکے ہو، اب وہ خاندان والے تم ہو چکے ہو۔ خاندان کا بڑا یہ تو نہیں ہوگا کہ خود پہلے کھانے بعد میں چھوٹوں کو محروم کر دے، بلکہ وہ بڑے تو ایسے ہوں گے کہ پہلے اپنے چھوٹوں کو جنت میں پہنچائیں گے، بعد میں خود جنت میں جائیں گے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا اور وہ آگے بڑھیں گے تو فوراً وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ کہے گا کہ وہ تو نیک اعمال و صالحین کے لیے ہے کہ جنت میں چلے جائیں، لیکن آپ جنت میں کیسے جا رہے ہیں؟ آپ تو سب کو بھیج کر جانے والے ہیں۔ اولیاء کو یہ اختیارات، اولیاء نادیدے نہیں ہوتے کہ پہلے میں جنت میں جا کے کود لوں، پہلے میرا ہی معاملہ بن جائے، پہلی میری جنت کھٹ ہو جائے۔ نہیں، اولیاء کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے اپنے جو ہوتے ہیں ان کو آگے اچھے مقام پر پہنچا کر بعد میں وہ جاتے ہیں۔ اور جن کی نسبتیں صحیح نہیں ہوتی نا، دسترخوان پر بھی پہلے وہ کھا لیں گے، عزتیں مل رہی ہے تو پہلے اپنی عزتوں کو لے لیں گے، دنیا آ رہی ہے تو پہلے دنیا سمیٹ لیں گے، اور مقام مل رہا ہے تو پہلے اپنے مقام کو، وہ لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ بلکہ اولیاء کی لائن والوں کی پہچان، نسبت والوں کی لائن کیا ہوتی ہے کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ ہر مقام پر وہ اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھائیں گے، ان کو دلائیں گے۔ اس لیے وہ پیر نہیں ہے جس کو صرف اپنی جنت کی فکر میں وہ خود کھلتا جا رہا ہو، بلکہ پیر کامل اگر صحیح ہوگا تو اس کو اپنی جنت کی فکر سے زیادہ اس کو اپنے بچوں کی فکر ہوگی، اور وہ اپنے بچوں کے لیے راستوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اپنے لیے وہ نہیں جیے گا، جو اپنے لیے جیے گا وہ اہل محبت ہے، اہل نسبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل نسبت کو یہ دولتیں عطا کریں گے۔ یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی کی آیت شریفہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ مخصوص بندوں کو شفاعت کا حق ادا کریں گے، ان کی شفاعت کو اللہ قبول کر کے ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا۔ وہ طبقہ پیران کامل کا ہوگا اور وہ اہل نسبت کا ہوگا، اور وہ اہل نسبت کہ جن کو تواتر کے ساتھ میں نسبت کی دولت ملی ہوگی، درمیان میں دین مل گیا، شریعت مل گئی، نجات ہو جائے گی، اس کا انکار نہیں۔ لیکن نسبت کیا ہوگی؟ نسبت یہ وہ چیز ہے کہ نسبت کی وجہ سے مودت کا اظہار ہوگا تو نسبت ملے گی، اور نسبت کی وجہ سے وہ خود نہیں بلکہ ان کی شفاعت کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہزاروں نہیں لاکھوں کو اپنی رضا کا پروانہ عطا کرے گا۔ یہ ہے پیری مریدی کا نظام۔ بات دوسری طرف میں چلے گی، جو عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ کہ مودت، اہل مودت ہم ہیں۔ مولا علی کی نسبتوں پر محفلیں ہم نے اپنی خانقاہ اپنی مسجدوں میں کی، مبارک ہے، لیکن آنے والا محرم کا مہینہ نہیں، ابھی تو تھک گئے ہیں نا، لہذا محرم کے معاملات کے اندر بعد میں ہی جا کر مشورہ کریں گے نہیں، بلکہ چھٹی نہ ملی اس کو جس نے سبق یاد کیا، یاد دلائیں، یاد کریں، اور آپس کے اندر میں اس بات کی فکر کیا کریں کہ اگلا قدم جو ہو گیا اس پر استغفار کیا کرو، جیسا ہونا اس کا حق ادا نہیں ہوا، نہیں بڑی شان ہو گیا، 50,000 کا لنگر ہم نے اپنے گھر کے اوپر کرایا نہیں، جیسا اس کا حق ادا نہیں ہو سکا، استغفار کرو، اس پر معافی مانگو، جیسے محفل مولا علی علیہ السلام کی نسبت کی ہونی چاہیے تھی، یا مولا علی معاف کیجئے کہ ایسی شان ہم نہیں کر سکے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ اب آگے ہم کو کیا کرنا ہے، تھکنے والے علی کے سپاہی نہیں ہوتے بلکہ وہ آگے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔
یہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوگا میرے بچوں، تمہاری میری نظروں کے اندر میں اب محرم الحرام کے پروگرام، اس کے لیے تمہارا میرا دل و دماغ بھی استعمال ہو، اس کے لیے آپس میں سوچ و فکر بھی کیا کرے، اور اس کے لیے کہ اہل خانقاہ کے لیے محرم الحرام کے اندر میں کیا کرنا ہے۔ پہلی محرم الحرام کو ساری خانقاہوں کے اندر میں سرخ نشان لگے گا۔ یہ کوئی شیعہ رمزیوں کی نقل نہیں ہے۔ پھر سرخ نشان تمہارے پیر صاحب خانقاہوں میں کیوں لگا رہے ہیں جبکہ دوسرے پیروں کے پاس دوسری خانقاہوں میں نہیں لگتے ہیں؟ دوسری کی جواب دہی ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہم جو سرخ نشان اپنی خانقاہوں پر لگاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، اس کے لیے ہمارے ہر بچے کو جب وہ خانقاہ میں آئے تو سرخ نشان والا حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد دلا اور یاد کرے، اس کے لیے سرخ نشان ہے، نشان ہے، وہ پہچان ہے۔ وہ گھروں پر تو اجازت نہیں ہے لیکن خانقاہوں پر سرخ نشان لگے گا۔ کوئی بدعت اور کوئی رسم نہیں ہے بلکہ وہ ایک علامت ہے۔ آپ کہو کہ بدعت تو بدعتی کے بچے نماز میں نیند ہوشیار نہیں ہوتی تو فون میں الارم لگ کر سو رہا ہے، سحر کے وقت کے لیے سیٹ کر کے گھڑی کو ملا کر الارم، تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ وہ تو پہچان کے لیے بدعت کون کہے گا؟ بدعت نہیں ہے وہ، بلکہ ایک نشان ہے۔ ہماری خانقاہوں کے اندر جو سرخ نشان لگتا ہے، بے عقیدوں کی گمراہیت والی باتوں سے گمراہ نہ ہونا، اس کی حکمت پوچھو، اپنے پیر سے پوچھو۔ یہ نہیں کہنا کہ لوگوں وہ سرخ نشان لگا رہے ہیں تو یہ ایران والوں کی نقل کر رہے ہیں، رافضیوں کی نہیں، بالکل نقل نہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہم کہاں خلفاء راشدین کی توہین کرتے ہیں؟ ہم صحابہ کرام کو اپنے عقیدے کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ پھر یہ سرخ نشان کیوں ہے؟ تم محروم اور بے وزن مت ہو جاؤ کہ خانقاہ کے کوئی نظاموں کے بارے میں اگر کوئی تم کو تمہارے کانوں کے اندر میں کوئی آواز ڈال بھی دے اور وہ تم کو سمجھ میں بھی آ جائے تو تمہاری بربادی سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ تم اپنے پیر سے اس کی حکمت کو معلوم کر لو۔ بے حکمت کے یہاں پر کوئی نظام نہیں ہوتا۔ لوگ کہنے کے لیے، بدگمان کرنے کے لیے کچھ کا کچھ کہہ دیں گے کہ دوسرے پیرا نہیں ہے کیا، اور دوسروں کے پاس خانقاہ نہیں ہے کیا، ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے نا۔ سارے کی گدیداری حساب دہی اور جواب دہی میرے ذمہ تھوڑی ہے، لیکن میں جو کچھ بھی کرواتا ہوں اپنی خانقاہوں میں اپنے بچوں کو جو کروانا چاہتا ہوں یہ تو اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھ کی کمائی اور محنتوں کو دے کر اپنے بچوں کی روزی روٹی کا میں انتظام کرتا ہوں۔ پہلی محرم الحرام کو ہر خانقاہ کے اوپر سرخ نشان لگے گا، اور 5 محرم سے خانقاہوں کے اندر میں یا ہر شہر کے اندر میں کوئی مقام دے کر کے وہاں پر مغرب سے لے کر عشاء تک یا پھر سہولت کے ساتھ مشورہ کر کے، یہ بات اچھی نہیں، ناقدری کی وجہ سے اپنے پیر بھائیوں کو محروم مت کر دو کہ مجلس طے ہوئی ہے، مغرب میں لوگ آئے عشاء کے اندر میں، تم تو اپنے پیر بھائیوں کو ہلاکت کے راستے پر ڈال رہے ہو، مجلسوں کی ناقدری کرنے والوں کے اندر ان کو شمار کر کے برباد کرنے کے راستے پر ڈال رہے ہو۔ سب کو بٹھا کر یہ مشورہ کر لو کہ مجلس کا انتظار ہم کریں گے، ہمارا انتظار مجلس نہیں کرے گی۔ کاموں میں سب کا جمع ہونا، ساری مستورات کا جمع ہونا کس وقت میں ممکن ہے؟ مغرب میں ہوتا ہو فبیہا بہت اچھی بات ہے، ورنہ عشاء میں کرو۔ اگر کہیں پر عشاء میں نہیں تو ہو تو نہیں سکتا، لیکن کہہ رہے ہیں رات میں 1 بجے کرو اگر ایسی مجبوری ہو، لیکن ہو کر سب کی سہولت کے ساتھ میں۔ کیوں کہ مجلس تو سچی ہے، لیکن 1-2 پیر بھائی مزاج کی ناقدری کے ساتھ میں مجلس کے بعد میں اگر وہ آ رہا ہے تو یہاں دیکھنے والے تمہارے پیر بھائی نہیں ہوں گے، لیکن کتنی روحانی نگاہیں کہ کتنی ناقدری کر رہا ہے۔ ٹرین کو جاتا ہے تو پہلے لون لینے کی صف میں تو پڑے کھڑے رہتا ہے، ٹکٹ لینے کی لائن میں تو پہلے رہتا ہے، کنٹرول کے راشن میں تو جگہ پہلے رہتا ہے، دودھ لینے کے لیے جائے گا تو پہلے اچک کر جائے گا۔ اور یہ مولا حسین علیہ السلام کے نسبت کی محفل، اور یہ روزانہ اپنے مزاج کے بدمزاجی کی بات وجہ سے روزانہ یہ دیر سے آ رہا ہے، اگر اس کے والد اور بزرگوں کی نگاہ کے اندر میں اگر ناقدروں میں شمار ہو گیا تو وہ تو برباد ہو گیا۔ اس لیے میرے بچوں، آپ حضرات کو میں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اپنے علاقے کے سارے پیر بھائیوں کو بٹھا کر وقت طے کیجیے، 8 بجے سے ہوگی یا مغرب کے بعد ہوگی، مسلط کر دیں گے تو بچوں کو مشکل ہو جائے گی، اور مشکل ہوگی خدا نہ خواستہ وہ بچے اگر بزرگوں کی نگاہوں سے اگر گر جائیں گے نا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ کوئی بھی وجہ بنے گی
وہ خلیفہ مجھ کو یہ بول دیا، وہ فلاں بیان کے اندر میں وہ بات بول دی، اور پھر پیر صاحب میرے اوپر نیچے بیان کر دیے، اب انہیں دور دور ہو رہا ہے۔ ہلاکت کیوں؟ اس کو تو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میری ناقدری کی وجہ سے بزرگوں نے مجھے نظام سے دور کر دیا، میں دیر سے جانا اپنی عادت بنا لیا، مجلس کی ناقدری کا ثبوت میں نے اپنی زندگی میں دیا، ہر دنیا کی جگہ تو ہر جگہ پہلے حاضر ہو جاتا، لیکن مجلسوں کے اندر میں نے، اور تم نے اگر ان کی رعایت کے بغیر، ان کے مشورے کے بغیر، کیوں قاسم صاحب رہیں گے؟ مشورہ کر لو اپنے علاقوں میں امجد بھائی۔ اب عادل آباد والے بھی بتاؤ کہ محرم کی جو 5 محرم سے محفلیں ہوگی وہ مغرب میں ہونا کہ عشاء کے بعد میں ہونا؟ کیا میاں عظمت حکیم اور میاں ظہیر، مغرب میں ہونا کہ عشاء میں؟ ہاں ہم جیسا بولے ٹوکا بنا بیٹا، تیرے بھائی کا جب معاملہ پورا ہو جا رہا، کہیں کو خام ہوگا کہ تو بھی اور رستے پہ جانا، میں بولا تو میرے اوپر ہچکی کب ہونا؟ ذرا زور سے بولا، سب سنیں گے، فرشتے بھی سنیں گے، بزرگوں بھی سنیں گے۔ اور میاں احمد، شاکر، عزیز، کب ہونا بیٹا؟ اچھا کوئی اب کسی اور دوسری کی راہ ہے کوئی مغرب کی بجائے عشاء میں؟ وہ 12 بجنے دو، پوچھو نکو آنے دو ان کو، ہاں ان کو نکو۔ ولیمے میں گئے تو وہاں پر 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے تو ویسا ہو جاتا ہو کہ ولیمے جانا بند کر دے گی۔ یہ تو ہے ہمارا ذوق، جہاں اچھا دسترخوان ملا وہاں ذرا زیادہ کھا لینا، تو پھر یہ مجلسوں کے اندر میں تو گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے، لیکن لمٹ کے ساتھ میں چلو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مت سوچو آگے کو سوچو تو کربلا کو یاد کرو کہ جن کے نسبت کی محفلیں ہیں وہ 3 دن تک پیاسے رہے تمہارے ہمارے خاطر، اور ان کے نسبت کی محفل کے لیے 2 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتے، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ سہولت کا نظام ہے ٹھیک ہے، باقی مجلسوں کو محفلوں کو بوجھ مت بناؤ، طریقے کے ساتھ میں ہوگی، صحیح ہے۔ کیا نہیں اثر کب ہونا؟ کب مغرب میں ہونا کہ عشاء میں؟ یا پھر عشاء کے قریب آنے کا بھی مغرب میں ہونا؟ تو انشاءاللہ پہلی محرم کو نشان، سرخ نشان لگے گا خانقاہ پر، اسی طریقے سے ساری خانقاہ والے، اور دوسرے 5، 6، 7، 8 دوسرے خانقاہ والے، دوسرے علاقے کے لوگ 4 دن 4 مجلس سے اپنی خانقاہ میں مسرات کے یاد حسین کی محفلیں کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی مسرات کو، اپنا آٹو طے کر لو۔ 4 دن کے کرائے کے اندر میں تمہاری اجارہ بک جائے گی نہیں، تمہارا گھر بک نہیں جائے گا، لیکن محرومی یہ نہیں کہ میں تو آ جا رہا ہوں گاڑی کے اوپر، لیکن اپنے بچوں کو میں نہیں لا سک رہا، اپنی عورتوں کو، ارے بابا جو بیوی تیرے کپڑے دھوتی ہے، جو بیوی تجھے کھلاتی ہے، بیمار ہوگی تو تیری خدمت کرتی ہے، تو کتنا بڑا ظالم ہے کہ ان کو ان مجلسوں سے تو محروم کر رہا ہے، تو ہمدرد ہے کہ بیوی کا، ظالم ہے تو بیوی کے حق میں۔ اس لیے ان محفلوں کے اپنی مسرات کے ساتھ میں قیل اور قال، ہیلے اور حوالے نہیں، 4 دن کے لیے آٹو طے کر لو کہ دور سے آنا ہے۔ اگر آٹو آپ نے طے کر لیا تو آپ کی گاڑی کا پیٹرول بھی بچے گا، اور پھر آٹو اگر طے کر لیا تو آس پاس کے اور بھی دوسروں کو بھی خانقاہ کے اندر میں چلو، وہاں پر محفل ہے یاد حسین کی، اور اس محفل میں شرکت بھی کریں گے، وہیں پر کھانا بھی کھائیں گے، عشاء کے بعد واپس بھی آئیں گے۔ آٹو کا نظام بھی دور والے طے کر لے ابھی سے۔ مغرب میں اگر آ جاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ 9:30 10 بجے تک تو محفل ہو ہی جائے گی، کھانا وانا کھا لے کے پھر 10 بجے واپس چلے جانا۔ شہروں کی زندگی کیا، دیہاتوں کی زندگی میں یہ سیلوں کی نحوست کی وجہ سے کون 10 بجے سے پہلے سو رہا ہے؟ سونے والا تو بیوقوف مانا جائے گا نا 10 بجے سے پہلے آپ کے زمانے میں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، جاگنے کا موقع نیک نسبتوں سے ملا تو 10 بج رہے 11 بج رہے، اچھا نہیں، یہ ثابت سمجھو، کل کو جانا ہے، کل کو ڈیوٹی ہے، کل کو دکان جانا ہے، تو بابا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دوپہر میں آ کے آرام کر لے، مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ محروم مت ہو۔ اس لیے انشاءاللہ 5 محرم سے محفل ہوگی یاد حسین کی، کہاں پر ہوگی؟ خانقاہوں کے اندر میں، جس میں ساری پیر بہنوں کو، اپنی مستورات کو، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو لے کر پہنچنا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اور 2 بیویاں ہیں تو دونوں کو بھی لے کے پہنچنے کی کوشش کرو، ایک کو چھوڑ کے ایک کو محروم مت کرو، ہو جی؟ تو نہیں ہے نا بیٹا تیرے کو؟ ہاں تو ایک کو تو لاتے جا کم از کم، بچوں کو بھی لاؤ، بیویوں کو، بیوی کو بھی لاؤ، بیویاں نہیں بولو، معاف کرنا، لاؤ، جن کو اللہ تعالیٰ دیا ہے دوسری نعمت بھی، تو پھر ان کو بھی محروم مت کرو، ایک کو لا دو دوسرے کو چھوڑے تو آپ تلفی ہوگی۔ وہ
آٹوز کر لو تو اس کے حساب سے سہولت کے ساتھ میں اچھا ہے. انجم بھائی کے پاس ماشاء اللہ آتے ہوئے آٹو تو 2-4 آس پاس کی عورتیں وغیرہ بھی ہماری بچی لے کر آ جاتی ہے. وہ اچھا ایسا نظام بناؤ. کیا میاں صحیح ہے؟ 4 دن کے لیے آٹو کوئی مشکل تو نہیں ہوگا. گاڑی بولو تو پھر مشکل ہو جاتی. پھر آج میں کو ہاتھا پاؤں دور ٹکرے جی تم ہی جا کے آ جاؤ گے. بیگم بولی تو بیگم تو ماننے پڑے. آج لائے کہ بڑے بچوں کو نہیں گھر والی کو آئے نا. تو ایسے ہی پھر آٹو کرنا سہولت ہو جائے گی. اور ان کو آٹو والوں کو بھی نہیں بولنا مغرب کے بعد میں آؤ. مغرب سے پہلے مجلسوں میں چاٹ کرنے والے مت بنو بلکہ بالاہتمام. مولا حسین علیہ السلام جنہوں نے اپنے 72 کو شہید کروایا ہے نسبتوں کے لیے اور ان کی نسبتوں کا ہمارے پاس میں اتنی اہمیت کا ثبوت نہ ہو تو کتنی بڑی ناقدری ہوگی. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ سارے میرے مرید اور مریدان اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ 5 محرم سے انشاءاللہ مغرب سے پہلے مجلسیں کریں گے. اور دوسرے علاقے والے بھی اپنے پاس میں جا کر مشورے کر لو. یہ نہیں کہ مغرب میں طے ہوا نہیں آج تک عشاء ہوتی. بہت غلط بات ہے. ٹرین کا ٹائم 9 بجے تو گئے تک 9:30 ہونے والے تو ٹرین چل جاتی نا. پاگل پن کی بات ہے نا. نہیں لاپرواہی نہیں. ایک نظام ہو سسٹمیٹک ہو. اس لیے وہی وقت طے کرو جو سب کی سہولت کا ہو. بول دیا ہونا رات میں 1 بجے سے کرنے کا موقع تو 1 بجے سے کرو لیکن وقت طے کرو اور پابندی کرو اس کے اوپر. ٹھیک ہے. بعض علاقوں کے اندر میں مصروفیت شہروں کی زیادہ رہتی ہے. مغرب میں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. مانتے ہیں اس کا عذر لیکن ان کے لیے کیا طے کرو کہ 9 بجے عشاء کی جماعت ہوگی فلاں مقام کے اوپر. ویسا مت کرو. بول نہیں رہا ہوں. میں سہولت کا ایک راستہ بتا رہا ہوں. 9 بجے عشاء کی نماز فلاں مقام پر ہوگی. عشاء کی نماز کے فوری بعد محفل شروع ہو جائے گی. محفل کے بعد میں لنگر ہوگا. ایسا نظام طے کرو. ایسا طے کرو کہ تم 2-4 تو آ جائے لیکن باقی 4-5 وہ آخر میں آ رہے, لنگر میں آ رہے, سلام میں آ رہے, محفل میں آ رہے. بڑی ناقدری کی بات. کیا ہوگا اگر ناقدروں میں شمار ہو جائے گا تو نظام سے محروم کر دی جائیں گے. نسبتوں سے دور ہو جائیں گے. وہ کیا تم تمہارے پیر بھائیوں کو نسبتوں سے دور دیکھنا چاہتے ہو, نسبتوں سے الگ کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے موقع دو ان کو. ایسا ہی نظام طے کرو. انشاءاللہ عادل آباد کے اندر میں تو مغرب کے بعد میں ہوا کرے گی. کیوں بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ. مگر ذمہ داری یہ ہے کہ کوشش کرو محبت اہل بیت کا ثبوت دینے کے لیے اپنے خاندان کے اپنے آس پاس کے لوگوں کو ان محفلوں میں جوڑنے کے لیے منت و سماجت کرو, ان کو ترغیب دو. آسان ہے کہ ہاں میری بیٹیاں بھی اچھی طرح سے سن لیں. وہ ڈوگرا اسکیم والے ڈوگرا کی اسکیم چلتی. چل بہن چل خانہ چل نانی نانی خالہ 25 کو ساتھ میں لے لیتی. ارے کہا جا رہے ڈوگرا اسکیم ہے یا وہ ہے پھوکٹ میں بسوں کا سفر ہے جاؤ وہاں پر تو سب. اور یہاں کے پھوکٹ کا کھانا بھی تو ہے نا. لنگر ہے امام حسین علیہ السلام کا. کھانے کے لیے کوئی روکنے والا تھوڑی ہے. اس لیے میری بیٹیاں بھی کوشش کرے فونوں پر اور آس پاس کے مستورات کو کہ چلو یاد حسین کی محفل ہے. آج نہیں ہے, یہ ختم ہو گئی ہے. آج سے 40 سال 50 سال پہلے محفلیں ہوتی تھی گھروں میں یاد حسین کی, مسجدوں کے اندر میں ہوتی تھی, لیکن آج نہیں ہو رہی ہے. کرم ہے غریب نواز کا کہ تم کو ہم کو خانقاہ کے اندر عطا کیا ہے. اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان محفلوں میں جوڑنے کی ہر ایک کوشش کریں گے نا. کوشش ایک محفل ہوگی اس دن اگر لوگ اتنے نہیں تمہارے معیار کے اعتبار سے اتنے نہیں آئے تو اس دن ذمہ داریاں دو کہ ایک آدمی اور 3 آدمیوں کو کل ملاقات کر کے ان کو ساتھ میں لانے کی کوشش کرو. روزانہ محنت بھی کیا کرو. 5 6 7 8 اپنے علاقوں میں کرو مجلسیں. اور 9 تاریخ کو چونکہ مرکزی مجلس ہوتی ہے یہاں پر یاد حسین علیہ السلام کی مرکزی مجلس ہوتی ہے. اس لیے سب کو میں مسئولات کے ابھی سے گاڑیاں طے کرو کیونکہ میری بچیوں کو ہم اپنے خانقاہ پر ہم تمہاری بچیوں کے جو ہمارے مریدان ہیں ان کے باپ ہیں. باپ کا حق اگر مارے تو داماد کی اس پر پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو جو ہماری مریدان ہیں ان کو ہمارے تحفر ہمارے دسترخوانوں سے ہماری خیرات ہماری میراث سے میری مریدان کو محروم مت کرو. تم ظالم شمار ہو جاؤ گے. اس لیے ساری مریدان کو 9 تاریخ کی محفل میں سال میں صرف 4 مرتبہ ہم اپنی بچیوں کو بلاتے ہیں اپنی خانقاہ پر یہاں پر عادل آباد کے مرکز میں. ایک تو میلاد کا موقع ہوتا ہے اور دوسرے محرم کا مہینہ اور تیسرے 11ویں شریف میں اور چوتھے 6 شریف میں. جو بھی ٹھیک ہے
تم لوگ تو ہر مہینہ بھی آ جاتے ہو، جب بھی موقع مل گیا آ جاتے ہیں یہاں پر، لیکن بچیوں کو تو صرف سال میں یہ 4 موقع ملتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مریدہ، ہماری کوئی بیٹی محروم نہ ہونے پائے، اس لیے ساری مریدان کی بھی ترتیب بنا کر بسیز کرو اور نظام بناؤ ان کا، اور میرے مریدان کو، میری بیٹیوں کو میری اس میراث سے محروم مت کرو، ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ ہمیں جا رہے نا، تم کہیں ہو جاتے، کیا ضرورت نہیں، ظلم ہوگا تیرا، تو مجرم ہو جائے گا۔ میری مریدان کو اگر تو روک دے تو تو مجرم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں، 9 محرم الحرام کو مرکزی مجلس عادل آباد کے خانقاہ میں ہوگی۔ سارے مرید، سارے مریدان یہاں پر عصر کے بعد، عصر کے وقت میں یہاں پر عادل آباد کو پہنچنا ہے۔ یہاں پہنچ گئے، مغرب کی نماز کے بعد میں محفل ہوگی، عشاء کے بعد میں لنگر ہوگا، اور اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو اجازت دے دی جائے گی۔ اجازت لے کر پھر اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے جاؤ۔ کوئی مشکل کانسیپٹ تو نہیں ہے نا، آسان ہے نا، مگر کوئی شرکت کرنے سے اور کوئی رکنے سے، کوئی رکانے سے محروم نہ ہو۔ اس لیے سارے حضرات اس بات کا دھیان دیں۔ محرم حرام کے سلسلے کے میں محفلیں، اب یہاں پر 9 تاریخ کی مرکزی مجلس کو آپ لوگ کر چلے گئے۔ یہ مجلس سے کیا ہوتی ہے؟ مولا حسین علیہ السلام کی یاد کی محفلیں، ان کی بارگاہ میں خیرات کے مانگنے کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ کیا جانے اندھے لوگ آج بھی 10ویں محرم کو میدان کربلا کے اندر میں دیکھنے والی آنکھیں بھی مشاہدے کی کہتی ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا، جس پتھر پر آج بھی 10ویں محرم کو اس پتھر سے خون جاری ہوتا ہے۔ مولا حسین کے نظاموں کو صرف 10ویں محرم اس وقت تک مت سمجھو، بلکہ قیامت تک ان کے فیضان کا نظام ہے۔ اور میدان کربلا کے اندر میں کیا خیرات عطا کی جاتی ہے، ان کی یاد کرنے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم کربلا کو تو نہیں جا سکے، لیکن کربلا کے سفر کی نیت کر کے عادل آباد کو تو یاد حسین کے نام پر ہمارا آنا تو یہاں پر آسان ہے نا۔ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ میں اور اپنے متعلقین کے ساتھ میں یاد حسین کے کرنے کے لیے 9 تاریخ کو عمومی طور پر صرف نہیں کہ ایک بس، تم تو بے بس بن گئے، ایک بس نہیں، 2 بس، 2 بس نہیں، 3 بس، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آنے کی کوشش کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ حضرات کے گھر بھی محروم نہیں، اس لیے کہ مودت والے بنو تو نسبتیں تم کو مل جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر 10 محرم کے بعد میں تم کو اجازت ہوگی کہ اپنے علاقوں میں جا کر اپنے گھروں پر یاد حسین کی محفلیں قائم کرو۔ کیا تم پر یہ نمک حرامی کا الزام نہیں ہوگا کہ جنہوں نے اپنے اہل بیت کی قربانیاں اور شہادتیں دے کر احسان کیا ہو اور تم ان کی یاد کے لیے اپنے گھر کے دسترخوانوں کو نہ بچھا سکے، اپنے گھروں پر محفلیں نہ کر سکے، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ اس لیے میرا کوئی مرید اور کوئی مریدہ محرم کی محفلوں سے محروم نہ ہو، بلکہ ہر مرید کے گھر پر یاد حسین کی محفلیں ہونا ہے، کریں گے انشاءاللہ، اور علن اعلان ہونا ہے، چھپ چھپا کر دروازوں کو بند کر کے نہیں۔ یہ پیغام ہے محبت اہل بیت اور اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کا، کہ جو محبتوں کا پیغام مسجدوں سے دور کر دیا گیا اور امت کو مولا حسین سے کاٹ دیا گیا اور پھر اہل بیت سے چھڑا دیا گیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو اپنے گھر کے سامنے کرسیاں بچھا کر علن اعلان یاد حسین کی محفل کیجئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھپ کر نہیں، جن کے گھر مجبوری ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں پر سہولتیں ہیں گھر کے اندر نہیں، بلکہ کوشش کرو کہ روڈ کے اوپر ایک 25-50 کرسیوں کو لا کر ڈالو اور لا کر لنگر وہاں پر پکاؤ اور پھر وہاں پر محفل کرو، اور اس محلے والوں کو بھی، تاکہ آنے جانے والوں کو بھی پتا چلے کہ کیا ہے یہ محفل کئی کی ہے، بریانی کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، ہاں بالکل آئیے، کیونکہ یاد حسین میں ہم کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا، ہم حسینی ہیں، ان کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ یزیدیوں کی پہچان یہ تھی کہ وہ پانی کو ترسایا، لیکن حسینیوں کی پہچان یہ ہے کہ ترسانے والوں کو بھی کھلانے والے ہم ہیں۔ الٹا فارمولا، چوری پہ چوری سینہ زوری، چندے کی رسید پھاڑو، اس کے لیے تو تیار، لیکن یہ کیا ہے، شربت جو پلاتے ہیں وہ کیوں؟ تو نہیں پلاتا تو پی بھی نہیں ہوا تو کم از کم روک مت، کیوں؟ نہیں بولے وہ کیوں؟ کہ وہ یزیدیوں کی نقل ہے کہ انہوں نے پانی کو ترسایا تو انہوں نے شربت پلا کر خوشی من آ رہے ہیں۔
کتنا بڑا گیملر ہے بابا تم. ہم یزیدی نہیں ہیں، یزیدی تو پانی کو ترسایا تھا. ہم ان کی یاد میں شربت پلانے والے ہیں، حسینی ہیں. جو محروم کرے ہم انہیں عطا کرنے والے حسینی ہیں. اور تمہاری نسبتیں حسینی سلسلے سے ہے، غریب نواز سے ہے، چشتیہ خاندان کی نسبت تمہیں حاصل ہے. اس کے لیے علن اعلان ڈرو مت، گھبراؤ مت، کسی کی باتوں میں چکروں میں مت آؤ، اپنے اور پرایوں کی باتوں میں مت آؤ، بلکہ بالاہتمام وہاں پر ان محافل کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی بلاؤ اور پیغام دو یاد حسین کا اور اہل بیت کی محبت کا پیغام ان کو پہنچاؤ. جو بھی کرو گے نا انشاءاللہ. 9 محرم کون سا دن آ رہا ہے؟ ہفتے کا دن آ رہا ہے. اس سے پہلے آج محرم جمعہ ہے نا. جمعہ کے دن یہ نظام بناؤ، کیونکہ نظام آباد والے، لکشر ڈپیٹ والے، دوسرے علاقے کے خانقاہ والے بھی آئے سننے والے بھی، اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جمعہ کے دن شربت بنا کر مسجدوں کے سامنے لے جا کر پلاؤ. کہنے پر مجبور ہوں گے کہ شربت کیوں؟ تو امام حسین علیہ السلام کی محبت کے اندر ہم پلا رہے ہیں. ماتم ہم بھی نہیں مناتے، ہم کیا ماتم منائیں ان کا، بلکہ اہل بیت کی محبت کا یہ شربت کہتا کہ تم اس کے ذریعے سے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت تمہارے انتڑیوں میں جائے گا. الحمدللہ بولیں گے. جمعہ کی گرمی میں بھاگم دوڑی کے اندر نکل کر ٹھنڈا شربت پیا، ذرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا تو الحمدللہ تو بولے گا. مولا حسین کو تو یاد کرے گا، وہ یہ کیوں پی رہا ہے، اثر کرے گا وہ. اس لیے 8 محرم کو مسجدوں کے سامنے شربت کے پلانے کا انتظام بھی کرو، اس کے مشورے بھی کرو. یہ عمل خانقاہ کے اندر میں ہوتا ہے، اس سال بھی انشاءاللہ ہوگا، کریں گے نا انشاءاللہ. یہ سارا پروگرام ہے محرم الحرام کا. 10 محرم کے بعد اپنے گھروں کی محفلوں کا نظام طے کرو. ایک نہیں 2 مکانات، 3 مقامات پر. اگر مکانات زیادہ ہو جائے تو کسی کو محروم مت کرو. کسی کو ظہر میں رکھو، کسی کو عشاء میں رکھو، یا عشاء کے بعد 2 4 آدمی کو طے کر دو. ان کے خاندان کے لوگوں کو، ان کے محلے کے لوگوں کو جمع کرو اور 1-2 آدمی جا کر وہاں پر محفل یاد حسین کیا کریں. اس گلشن کو کھلانا ہے، چراغوں کو جلانا ہے، یہ خانقاہ محمدیہ اکبری نصرتی والوں کی ذمہ داری ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اہل مودت کے دل میں، اہل نسبت میں تمہارا میرا شمار فرمائے. یہ سارا محرم کے سلسلے کا پروگرام ہے. اپنی خانقاہوں میں سارا نظام طے کر لیجیے اور اس کے مطابق میں آپ حضرات کو کرنا ہے. ساری باتیں تو یاد رہی نا. پھر سب کو یاد کرانے میں آگے لیول والے تو نہیں بھول گئے. ہاں، جمعہ کا دن ہوگا انشاءاللہ نشان یہاں پر. اور پھر 5 تاریخ کون سی تاریخ کو؟ منگل کے دن ہے 5 تاریخ. 5 تاریخ کون سی تاریخ، کون سا دن آ رہا ہے؟ شاہی صاحب دے دیتے نا میسج. 5 تاریخ کو کون سا دن ہے؟ منگل ہی شہر بیٹا. ہاں، منگل کا دن ہے. منگل سے انشاءاللہ پھر خانقاہ کے اندر میں مغرب سے پہلے ہی ساری مستورات کو، سارے مرید حضرات کو یہاں پر پہنچ جانا ہے. شاید نشان انشاءاللہ منگل سے محفلیں شروع ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا. اللہ تبارک و تعالیٰ یاد حسین کی حقیقی خیرات اور مودت کے اظہار کا موقع تم کو، مجھ کو نصیب فرمائے تاکہ ہماری نسبتیں مضبوط ہو. نسبتیں انہی اعمال کے ذریعے سے. یہ اعمال ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں، یہ کیا ضروری ہے، یہ نہیں کرے تو نہیں ہوتا کیا؟ نہیں، مودتوں کے لیے یہ نظام ہے کہ ان کی نسبتوں کی محفلیں، اس کا یاد کرنا، اس کو سجانا اور ان کے اندر مصروف ہونا، اس کے لیے اپنی جان و مال کو خرچ کرنا. یہ مودتوں کا نظام ہے. جب مودتوں کا نظام ہوگا تو نسبتیں مضبوط ہوگی. اگر مودتوں کا اظہار نہ ہوگا تو نسبتیں کمزور پڑ جائیں گی. ایک خانقاہ کو جب وقت ملا، جب جاتا ہوں، جب روزانہ جاتا ہوں اور وہ ہاں کاما بنانے کو مرید بنے تھے، بولے وہ کیا وہ ان کے مرید بنے کیا، ان کے پیچھے گھومتے رہتے کی نسبتیں کمزور پڑ جاتی. اس کی مودت نہیں تو نسبت کمزور. اس لیے جن لوگوں کے پاس سے مودتوں کا نظام نہیں ہوتا، ان مریدوں کے پر غور کرو کہ نسبتیں کمزور پڑ جاتی ہے، شک میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ دور ہو جاتے ہیں، بہت موقع نکل جاتے ہیں. ہاں، پھر ان کی نسبتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. مودت نسبتوں کو مضبوط کرتی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تم کو اور مجھ کو توفیق عطا فرمائے مودتوں کے ساتھ میں نسبتوں کو مضبوط تھامنے کی اور موت کے آخری سانس تک ان نسبتوں کو ساتھ لے کر جانے کی ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی